نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق اللہ العظیم۔ عزیز طلبہ و طالبات و تمام سامعین کرام کو میری طرف سے السلام علیکم۔ عزیز طلبہ و طالبات، جیسا کہ بات سننے میں آ رہی ہے کہ ہو سکتا ہے آپ کا جو پیپر ہے وہ معروضی سوالات ایم سی کیوز شیپ میں بھی ہو سکتا ہے، ایم سی کیوز بیس میں بھی آ سکتا ہے اور دوسری طریقے سے بھی۔ اس لیے اگر ایم سی کیوز بیس پہ نہ بھی آئے تو آپ کا 15 نمبر کا ایک سوال ہوتا ہے معروضی سوال کا، ایم سی کیوز تو آتے ہی ہیں۔ تو آج ہم کچھ ایم سی کیوز وغیرہ پڑھیں گے۔ یہ ٹیسٹ میں بھی دیے تھے، کچھ بچے نے صحیح لکھا، کچھ نے جو ہے نا ان کے لیے مسائل پیدا ہوئے، اس لیے سرسری طور پہ اس کو ہم پڑھتے ہیں۔ پھر وقت ملے گا تو انشاءاللہ العزیز قرآن آیات کے ترجمے بھی پڑھیں گے۔ ایک بات ذہن میں بھی آ رہی تھی آپ لوگوں کے کہ سورہ انفال ہے جو ہے سلیبس میں، تو اس میں سورہ احزاب کا اور سورہ توبہ اور دوسری چیزوں کا کیوں ہے؟ بیٹا اسلامیات میں ایم سی کیوز کہیں سے بھی آ سکتے ہیں، آپ نے اس کو یاد کرنے ہیں، کیونکہ یہ 10 ایئر میں 20 ایئر میں 30 ایئر میں یہ مسلسل آ رہے ہیں، تو ان کے ذہنوں میں پیپر بنانے والوں کے ذہن میں جو ایم سی کیوز سامنے آتے ہیں وہی دے دیتے ہیں جی۔ ایم سی کیوز لازمی نہیں ہے کہ اسی بک میں سے ہوں، اسلام سے متعلق کچھ بھی ایم سی کیوز آ سکتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ سورہ انفال میں تھا کہ نمبر 1، اگر تم میں سے 100 ثابت قدم رہنے والے ہوں گے تو وہ 200 پر غالب ہوں گے۔ مال غنیمت کا حکم جو ہے وہ سورہ انفال میں آیا ہے۔ سورۃ القتال کی صورت کو کہا جاتا ہے سورہ انفال کو۔ غزوہ بدر میں جو سب سے کم سن شہید کون تھے؟ عمیر بن ابی وقاص۔ غزوہ احزاب کے موقع پر کس صحابی کے مشورے پر خندق کھودی گئی؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قرآن پاک میں مصارف زکوٰۃ کا ذکر کس صورت میں آیا ہے؟ سورۃ التوبہ میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا جمعہ کہاں ادا فرمایا؟ پہلا جو جمعہ جو ہے نا ادا فرمایا تھا وہ بنی سالم کی بستی میں۔ ایک بات ذہن میں یہ بھی آ رہی تھی کہ وہ تو مسجد قباء میں پہلا جمعہ، تو مسجد قباء جو ہے نہیں تھا، لیکن اصل میں وہ بستی جو تھی بنی سالم کی بستی تھی اور بعد میں وہیں پہ مسجد قباء بنی، تو اس کا جو آنسر صحیح ہے وہ بنی سالم کی بستی۔ اہل مکہ کے نام خفیہ خط مدینے سے کس نے بھیجا تھا؟ حضرت حاتب بن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ غار ہرا کس پہاڑی پر واقع ہے؟ جبل نور پر تو ہے لیکن اصل میں وہ فاران کی پہاڑی ہے۔ جو آپشن دیے جاتے ہیں اسی میں سے آنسر دینا ہوتا ہے، اور کچھ نے تو ایسے کیا تھا کہ فران کی یہاں پہ جو ہے نا جبل نور الگ سے لکھ کر اس پہ ٹک لگایا ہوا تھا۔ ایسے نہیں ہوتا، جو آپشن پوچھے جاتے ہیں انہی میں سے۔ دیکھیں مروہ کی پہاڑی نہیں ہو سکتی، صفا کی پہاڑی نہیں ہو سکتی غار ہرا، یہ احد کی پہاڑی بھی نہیں ہے، تو ایک آخری آپشن جو ہے وہ فران کی پہاڑی جس کو جبل نور کہا جاتا ہے، اور غار ہرا کی پہاڑی بھی یہی ادھر ہی واقع ہے۔ کس سورت کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے؟ سورۃ التوبہ۔ کس غزوہ میں ایک قیدی کا فدیہ 10 مسلمان بچوں کو تعلیم دینا قرار دیا گیا؟ غزوہ بدر۔ احسان کا مطلب کیا ہے؟ محفوظ ہو جانا، قلعہ بند ہو جانا۔ اس کے بعد قرآن پاک کو سب سے پہلے کس نے یکجا کیا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے۔ روزہ مسلمانوں پر کب فرض ہوا؟ سن 2 ہجری میں۔ اللہ تعالیٰ نے مال اور اولاد کو بڑی قرار دیا آزمائش۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، بہت بڑا فتنہ ہے، آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بدترین جانور ہے، کون بدترین جانور ہے؟ کافر۔ مال غنیمت بنیادی طور پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے۔ مسجد محترم یعنی مسجد حرام کے متولی کون ہیں؟ اصل میں پرہیزگار لوگ۔ اگر 1000 ثابت قدم رہنے والے مجاہدین ہوں تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے 2000 کافروں پر غالب رہیں گے۔ یوم فرقان کے معنی ہے فیصلے کا دن، فرق کرنے کا دن، فیصلے کا دن۔
اس کے بعد ہے اللہ تعالیٰ نے فرعون کے ساتھ یہ سلوک کیا، انہیں ڈبو دیا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا کر بھیجا، شاہدا و مبشرا و نذیرا داعیا الی اللہ، تینوں۔ کس چیز کے بغیر اعمال ضائع ہو جاتے ہیں؟ ایمان کے بغیر۔ ایمان نہیں ہے تو عمل فائدہ نہیں ہے۔ کسی نے نیت وغیرہ بھی لکھا ہے لیکن نیت نہیں، اصل تو ایمان ہے۔ ایمان، کیونکہ جب انسان نماز پڑھ رہا ہوتا ہے اس کو پتہ ہے میں نماز پڑھ رہا ہوں اور یہ فرض، دل میں تو نیت کی ہوتی ہے، اصل اس کا آنسر جو ہے وہ ایمان کے بغیر۔ عورت کو اجنبی شخص سے گفتگو کرنی چاہیے سخت لہجے میں، قولا سدیدا، سیدھی بات، قولا سدیدا، سیدھی بات۔ اس کے بعد ہے اللہ تعالیٰ سے بہت محبت کرنے والے ہیں۔ کون زیادہ محبت کرنے والے ہیں؟ جو لوگ ایمان لے کر آئے۔ جب نماز کھڑی ہو جائے تو اس میں شامل ہونے کے لیے اطمینان اور وقار سے چلتے ہوئے آؤ۔ جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا ان سے دوستی نہ کرو، یہ دوستی نہ کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے تصور ابھرا بین الاقوامیت کا، انٹرنیشنل لیول۔ راشی کہتے ہیں رشوت دینے والے کو اور مرتشی کہتے ہیں رشوت لینے والے کو۔ غزوہ بدر میں جو مسلمان تھے، جو فدیہ وہ 10 ہے، 10 جو کہا گیا بھائی 10 مسلمان بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دیں تو یہ فدیہ ہے۔ اس کے بعد ہے نمبر 45، میں پوچھا جا رہا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ملائکہ پر فضیلت حاصل ہے، کس وجہ سے؟ علم کی وجہ سے۔ زکوٰۃ کا شمار کن عبادت میں ہوتا ہے؟ مالی عبادت میں۔ زکوٰۃ کا شمار جو ہے وہ مالی عبادت میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ زکوٰۃ دینے والے کو کے دل میں محبت مٹ جاتی ہے، کس چیز کی؟ مال کی محبت۔ حدیث کی روشنی میں لوگوں میں اچھا وہ ہے جو لوگوں کو نفع دیتا ہے۔ خیر الناس من ينفع الناس، جنت کی جو پھلواریاں ہیں وہ علم کی مجلسیں۔ اللہ تعالیٰ نے صبر کا اعلیٰ مظاہرہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں نعم العبد کہا ہے۔ نعم العبد جو ہے نا حضرت ایوب علیہ السلام سے کہا ہے۔ اگر تم میری راہ میں لڑنے اور میری خوشنودی طلب کرنے کے لیے مکے سے نکلے ہو تو میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ۔ نمبر الف والا جی۔ حدیث کی روشنی میں تکمیل ایمان کی جو اصول ہیں وہ کیا ہے؟ انسان کسی سے محبت کرے تو اللہ کے لیے، کسی سے بغض رکھے تو اللہ کے لیے، کسی کو عطا کرے تو اللہ کے لیے۔ یہ تینوں اصول ہیں، اصل تو 4 اصول ہیں، تو یہ تینوں جو اس میں آپشن دیے گئے ہیں تینوں بھی اصول ہیں۔ کسی کو روکے تو اللہ کے لیے روکے، چوتھا یہ تھا، تو اس کا آنسر ہوگا یہ تینوں اصول۔ زکوٰۃ دین اسلام کا رکن ہے، چوتھا رکن ہے، کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ۔ نماز دین اسلام کا رکن ہے، نماز کون سا رکن ہے؟ دوسرا رکن ہے۔ مکعن کا مطلب کیا ہے؟ سیٹیاں بجانا۔ وہ جو ہے مشکل الفاظ کے جو معنی ہوتے ہیں اس طرح اس کی خالی جگہ جو ہے نا آ سکتی ہے، مکعن، سیٹیاں بجانا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو حکم دیا، کس چیز کا حکم دیا؟ صبر کرنے کا حکم دیا، اس لیے کہا کہ بھائی نعم العبد، صبر انہوں نے بہت زیادہ کیا ہے۔ عورہ کا اصل میں جو مطلب ہے وہ ہے غیر محفوظ، عربی میں جو عورہ ہے وہ غیر محفوظ۔ اس کے بعد اگلی جو خالی جگہ ہے، اللہ جہاد میں شہید ہونے والے کو کہو، کیا کہنا ہے؟ جہاد میں جو شہید ہو رہے ہیں انہیں بزدل، مردہ، ناکام تینوں میں سے کوئی نہیں، یعنی کہ شہید ہونے والے تینوں میں سے کچھ نہیں۔ بزدل نہیں کہنا، مردہ نہیں کہنا، نہ ہی ناکام کہنا، تینوں میں سے کچھ بھی نہیں کہنا ان کو، وہ تو زندہ ہوتے ہیں شہید۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عائلی زندگی کا مقصد، عائلی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ آپشن دیے گئے ہیں اس میں، باہمی محبت و اعتماد، یہ جی باہمی محبت و اعتماد۔
وضو میں مخصوص اعضاء کو دھونا مسنون ہے. مسنون جو ہے وہ 3 بار دھونا مسنون ہے، سنت ہے. حدیث میں احتساباً کا مطلب ہے ثواب کی نیت سے. اس چیز کے ذریعے اللہ کی صحیح عبادت کی جا سکتی ہے. اخلاص، ان اخلاص کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی صحیح بات کی جا سکتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں انسانوں کی رہنمائی کے لیے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے، صحیفوں کے ذریعے، ان تمام ذرائع، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ان تمام ذرائع کے ذریعے انسانوں کی رہنمائی کی. انبیاء بھی بھیجے، کتابیں بھی بھیجی اور صحیفے بھی. تمام انسانوں کی بات کی جا رہی ہے، صرف اس امت کی بات نہیں کی جا رہی. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے بھی انسان آئے ہیں ان سب کی بات کی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ سے محبت کا تقاضا ہے کہ اس کے احکام کو دل سے تسلیم کیا جائے، پوری دل جمعی سے ان پر عمل کیا جائے. یہ دونوں الف اور بے، تقوی اختیار کیا جائے. تو یہ دونوں ہیں، الف اور بے دونوں ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بعض لوگوں نے انکار کیا. کس چیز سے انکار کیا تھا؟ زکوٰۃ ادا نہ کرنے سے. تو حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے خلاف جہاد کیا. وضو کرتے وقت خیال کر کے پہلے جسم کا حصہ دھونا چاہیے. پہلے دایاں دھونا چاہیے، پھر بایاں. زوجین کا آپس میں تعلق ہے. جبلت کی تسکین کا باعث یہ جبلت کی تسکین کا باعث غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو سکون کی نیند اور بارش عطا کی تاکہ ان کے دلوں کو مضبوط کر دے، ثابت قدم رکھیں. الف اور بے دونوں، ان میں سے کوئی نہیں، الف اور بے دونوں ہیں جی. کافروں نے چال چلی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کریں، شہید کر دیں، جلا وطن کر دیں، یا یہ تمام کریں. اصل میں جو چال چلی تھی وہ یہ تھی کہ سارے ہی کرنے. اصطلاح عرب میں زہار کہتے ہیں. زہار کسے کہتے ہیں؟ اپنی بیوی کو ماں کی طرح کہنا. یہ اپنی بیوی کو ماں کی طرح کہنا، یہ ہے زہار. اس کے بعد اگلا جو ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں داخل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اجازت مانگنا، اجازت لینا ضروری ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جب داخل ہو رہے ہیں تو سب سے پہلے جو ہے نا اجازت لینی ضروری ہے. وضو کی جو فرائض ہیں وہ 4 فرائض ہیں. وضو کی 4 فرائض ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، میں اپنی زندگی میں ایک رات سکون سے سویا ہوں جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی کل آپ امانتیں واپس کر کے آنا. یہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی تو اپنے بستر پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلوا دیا اور کہا کہ بھئی یہ امانتیں لوگوں کو دے کر آپ بھی مدینہ پہنچ جانا. تزیہ کہ میں نے ہیں تالیاں بجانا، مکان سیٹیاں بجانا، اور تزیہ تالیاں بجانا. اصا یہ قیدی کو بولتے ہیں. اس کے بعد ہے مستورہ. مستورہ کے معنی کیا ہیں؟ لکھا ہوا. مستورہ لکھا ہوا. احزاب کے معنی کیا ہیں؟ یہ تینوں ہیں، لشکر بھی ہے، گروہ بھی ہے اور جماعت بھی ہے. یہ تینوں ہیں جی. انفال کے معنی کیا ہیں؟ مال غنیمت. ممتحنہ کے معنی کیا ہیں؟ امتحان لینے والی. قولاً سدیدہ سچی بات. محیمن محافظ اور نگہبان. قرآن مجید کتنے عرصے میں نازل ہوا؟ تقریباً 23 سال میں. تقریباً 23 سال. ختم نبوت کے معنی ہیں نبوت کا ختم ہونا. یہ جی نبوت کا ختم ہونا. اس کے بعد ہے علم کے معنی ہیں جاننا، آگاہی، جستجو. یہ تینوں معنی آتے ہیں، تینوں یہ جی. اس کا جو صحیح آنسر ہے وہ تینوں، یہ تینوں. انما بعثت معلما، اس کا جو ترجمہ ہے کہ معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں، استاد بنا کر بھیجا گیا ہوں. یہ دونوں الف اور بے، یا داعی بنا کر بھیجا گیا ہوں. اصل میں یہ دونوں ہیں، معلم اور استاد ایک ہی. استاد بنا کر بھیجا گیا ہوں یا معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں. اس کے بعد ہے زکوٰۃ کے معنی کیا ہیں؟ پاک ہونا، نشنما پانا، بھرنا. یہ تینوں ہیں. زکوٰۃ کے معنی پاک ہونا بھی ہے، نشنما پانا بھی ہے اور بھرنا بھی ہے. طہارت کے معنی ہیں پاک ہونا،
صاف ہونا، یہ دونوں الف اور بے، یا کوئی بھی نہیں، اصل میں یہ دونوں ہیں الف اور بے، پاک ہونا اور صاف ہونا۔ طہارت کے معنی ہے پاک ہونا اور صاف ہونا۔ کس کے بغیر عبادت قبول نہیں ہوتی؟ وضو، غسل، طہارت، ان میں سے کوئی نہیں۔ اصل میں طہارت کے بغیر جو ہے وہ عبادت قبول نہیں ہوتی۔ روزہ دار کے لیے کتنی خوشیاں ہیں؟ 1 2 3 4۔ ہم نے کہا تھا للصائم فرحتان، روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، تو اس میں 2 لکھنے ہیں۔ جامع القرآن کس خلیفہ کو کہا جاتا ہے؟ جامع القرآن جنہوں نے جو ہے قرآن مجید کو جمع کرنا شروع کیا تھا، تو جامع القرآن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے دور میں جمع کیا تھا۔ سورہ انفال میں خیانت سے کیا مراد ہے؟ رسول کی امانتوں میں خیانت نہ کرو، اللہ کی امانتوں میں خیانت نہ کرو، اپنی امانتوں میں خیانت نہ کرو۔ اصل میں یہ تینوں ہیں، یہ لکھے تینوں، یہ تینوں باتیں ہیں اس میں۔ اہل کفر اگر مسلمانوں پر غلبہ پا لیں تو ان سے زبان درازی کریں، دست درازی کریں، الف اور بے جیم، الف اور بے دونوں، یا دوستی کریں۔ اصل میں دونوں ہی یہ الف اور بے، کہ ان سے زبان درازی کریں، دست درازی کریں۔ اگر کافر لوگ جو نا مسلمانوں پر غلبہ پا لیتے ہیں تو باتیں بھی بناتے ہیں اور دست درازی، ہاتھوں سے ظلم ستم بھی کرتے ہیں۔ تم میں سے بہتر وہ ہے جو یعنی قرآن سیکھا اور سکھایا، یہ بہتر شخص۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اللہ تعالیٰ نے ان عہد شکن کافروں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دی، ان سے معاہدات ختم کریں، انہیں لڑائی میں عبرتناک سزا دیں، ان سے کنارہ کشی اختیار کریں، الف اور بے دونوں۔ اصل میں الف اور بے یہ دونوں ہی ہیں، کہ معاہدہ جو ہے وہ ختم کر دیں اور ان کو لڑائی میں ایسے عبرتناک سزا دیں تاکہ ان کی نسلیں جو ہے ان کو عبرت ہو۔ شر الدواب سے میں نے ہے بدترین قسم کے جانور۔ کفار اپنے اوپر کون سا عذاب مانگ رہے تھے؟ پتھروں کی بارش، یا تکلیف دینے والا عذاب، یا بارش، یا الف اور بے دونوں؟ اصل میں اس کا جو آنسر ہے وہ الف اور بے دونوں، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ بھائی یا تو پتھروں کا عذاب ہم پر نازل فرما، یا اس سے بھی سخت تکلیف دینے والا عذاب نازل فرما، تو الف اور بے دونوں ہی ہیں۔ اس کا جو آنسر ہے وہ یہی ہے۔ خانہ کعبہ میں کفار کی نماز کیا تھی؟ تالیاں بجانا، سیٹیاں بجانا، سجدہ کرنا، یا الف اور بے دونوں؟ اصل میں الف اور بے دونوں تھے، وہ تالیاں بجاتے تھے اور سیٹیاں بجاتے تھے۔ العدوۃ الدنیا والعدوۃ القصویٰ سے کیا مراد ہے؟ دور والا کنارہ اور نزدیک والا کنارہ، یہ مراد ہے۔ دور والا کنارہ العدوۃ الدنیا، دور والا کنارہ، العدوۃ القصویٰ نزدیک والا کنارہ۔ فرشتے جب کافروں کی جانیں نکالتے تھے ان کی کیفیت کیسی تھی؟ کیفیت کیسی تھی؟ ان کے منہوں پر مارتے تھے، ان کے پیٹھوں پر مارتے تھے۔ اب جلتی ہوئی آگ کا مزہ چکھو، کیا ہے؟ اصل میں یہ تینوں ہی ہیں، منہ پر بھی مار رہے تھے اور پیٹھوں پر بھی مار رہے تھے، اور یہ بھی کہتے تھے کہ ذوق من عذاب الحریق، ذوقوا من عذاب الحریق، کہ عذاب آتش کا مزہ چکھو۔ اس میں یہ تینوں ہی ہیں۔ علم کی طلب فرض ہے، کس پر ہے؟ مسلمانوں پر، مردوں پر، عورتوں پر، ہر مسلمان مرد عورت پر، یہ ہر مسلمان مرد اور عورت پر۔ اس کے بعد تھوڑی سی عربی اصطلاحات ویسے سن لیجئے۔ ہماری جو ہے تقریباً جتنے بھی اس میں تقریباً 113 ایم سی کیوز وغیرہ جو ہے نا وہ جو امپورٹنٹ تھی وہ ہم نے بتا دی۔ عربی اصطلاحات: دابر جڑ کو بولتے ہیں، بنان پور پور، جوڑ جوڑ، لا تخونو تم خیانت نہ کرو، عذاب الحریق جلنے کا عذاب، حسبک اللہ تجھ کو کافی ہے اللہ، اغض الدنیا دنیا کے فائدے۔ بیٹا یہ اس کے لیے اتنا ہی کافی ہے، انشاءاللہ اگلی جو نا تھوڑی دیر بعد ہم آیات وغیرہ پڑھتے ہیں۔ اللہ حافظ۔